الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رحمۃ للعالمین. حضرات گرامی، قبلہ حافظ صاحب آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھے انداز کے ساتھ فرما رہے تھے. دعا کیجیے اللہ پاک اس تلاوت کے صدقہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ ایک نمونہ بچہ ہے، خوش نصیب ہیں. یہ بات یاد رکھیں، جنازے آپ نے بھی بڑے پڑھے، ہم نے بڑے پڑھائے. یہ دعا کریں گے اللہ اس میں اللہ کی رضا عطا فرمائے. آمین. یہ جو بچہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے اگر میت نیک ہے تو اس کی وجہ سے مجمع میں جو لوگ ہیں ان کی بخشش ہے. سبحان اللہ. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں چھوٹا جنازہ ہو یا بڑا ہو، تلاوت ہو، نعت ہو، بیان ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تکرار کرنا چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں اس لیے کہ اس میں بعد کا جنازے کے آداب کی یہ خلاف چیز ہوتی ہے، پھر یہ اچھا نہیں ہوتا. جب میں نے پہلے کہہ دیا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے میت نیک ہے تو مجمع کی کیا ہے؟ بخشش. اگر آپ اپنی زبان بند نہ کریں کوئی فائدہ ہے؟ آگے اس پر روشنی ڈالیں گے عبداللہ صاحب کے جنازے میں آ کر جنازہ پڑھنا کیسا ہے اور دعا مانگنا کیسا ہے. سارے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین. سامعین کرام، وقت مختصر ہے، چند گزارشات آپ سے کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور یہ زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے تابع بنائے. سامعین کرام، یہ جو بچہ معصوم ہے یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. آج تو والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو آپ جنت میں جانے کے لیے کہیں گے، والدین کو بھی ساتھ دیں. تو سامعین کرام، جہاں نقصان ہوتے ہیں وہاں فوائد بھی ہوتے ہیں. جی. تو فکر کرنی چاہیے آخرت کی. یہ دنیا جو ہے بالکل مختصر سی زندگی ہے، آخر ختم ہونی ہے. جس نے 100 سال گزاری ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ کیسے گزر گئی ہے، جس کی تھوڑی ہے اس کو بھی نہیں پتا. آپ جہاں کہیں بھی ہیں ذرا غور کریں، 60 سال والا اسے 60 سال کیسے گزر گئے ہیں، 50 سال والا اس کے 50 کیسے گزر گئے ہیں، 10 سال والا کیسے گزر گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اس میں کتنی مشکلات آئی ہوں گی، کتنے مصائب و آلام اس نے برداشت کیے ہوں گے، کتنی آسائشیں خوشیاں ہوں گی. لیکن سامعین کرام، جب ہمیں پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہے اور آگے جو رہتی ہے اس کا ایک لمحے کا علم نہیں ہے تو پھر ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. ہم آئے روز مساجد میں جمعہ کی نماز کے دوران بھی خطبے سنتے ہیں اور پھر جنازوں میں آئے روز ہم سنتے ہیں، لیکن جب ہم چلے جاتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی خاص اثر نہیں ہوتا، کہ اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ چند لوگ جو ہے اپنی گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں. جیسے حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ جنازے میں ہمیں کیسے کھڑا ہونا ہے. جو بندہ جنازے میں شامل ہو کر اسے موت کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور آخرت کی فکر نہیں ہے، قبر کا پتہ نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے. اور اس دھوکے سے بچنے کے لیے ضروری ہے سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ایک پیغام دے کر، قانون دے کر، آئین دے کر، دستور دے کر بھیجا ہے. اور وہ دستور کیا ہے؟ وہ دستور ہے قرآن مجید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. آپ پہ وحی نازل ہوئی، وحی کے مختلف مدارج ہیں. اس میں قرآن مجید جو ہے وہ شکل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ
کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ایسا کلام ہے کہ اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا یہود و نصارہ کی کتابوں کو دیکھیں، آسمانی صاحب کو دیکھیں، ان میں ترمیم ہو گئی ہے، لیکن قرآن مجید میں زیر زبر کا فرق نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اب سامعین اکرام، جس کو فکر ہے آخرت کی، جس نے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے حوالے ہونا ہے، قبر کے حوالے ہونا ہے، اور اس نے احتساب کا سامنا کرنا ہے، پھر اس کو یہ زندگی جو ہے پھر ان اصولوں کے مطابق گزارنی ہوگی کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں اصول مہیا کیے بتائے ہیں۔ اور سامعین کرام، ان اصولوں کو اگر کسی نے سنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں نے، آپ پہ ایمان لانے والوں نے، مشقت برداشت کرنے والوں نے، تپتی ریت پہ گھسیٹ کر جانے والے نے بھی کہا اخذ اخذ، ان کو اس کا پتہ ہے اور انہیں یہ فکر ہے کہ ہم نے کل قیامت کے دن جو پھل کھانا ہے، جس میں جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ اس میں بے شمار ایسی نہریں بہنے والی ہیں، وہاں نظر تو دودھ آئے گا لیکن ذائقے مختلف ہوں گے، اس میں انعامات و اکرام ہے، جنت ہے، اور وہ انعامات و اکرام ابدی ہے۔ آج کی یہ دنیا جو ہے بالکل مختصر سی ہے، اس میں جو وقت ہے وہ گزر جائے گا، اور اس میں اگر کسی کو اچھا مکان مل گیا، اچھی گاڑی مل گئی، اس کا بھی وقت گزر گیا۔ جس کو بالکل کچھ نہیں ملا اور مشقت میں رہ کر اس نے زندگی گزاری ہے، اس کا وقت بھی گزر گیا، اس لیے کہ کسی کی 50 ہے، 60 ہے، 70 ایسی ہے، لیکن وہاں جو ابدی زندگی ہے اس کی فکر کرو، اور فکر تب ہوگی جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، اور آپ نے جو رہنمائی فرمائی ہے، آپ نے جو تعلیمات دی ہیں، ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اور سامعین اکرام، یاد رکھو، ہم اپنی اس زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کے حقوق ادا کریں۔ قرآن مجید کو صرف پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، قرآن مجید کے مفہوم کو پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو پھر حق ادا ہوگا، اور پھر بھی حق وہ پورا نہیں ادا ہوگا کہ جب تک ہم اس کو آگے لے کر نہیں چلیں گے۔ بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہارے پاس ایک بھی اچھی بات ہے، ایک آیت، ایک حدیث، ایک اچھا کلام ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی تک وہ پہنچاؤ، تاکہ اس کو پتہ چلے، اس کے اندر خوف خدا آ جائے، وہ تقوی اختیار کرے، وہ برائیوں سے بچنے والا بن جائے، وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے والا نمازی ہو جائے، حج ادا کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، صدقات دینے والا ہو، اور دنیا کے لاہ و لعب سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو مفہوم کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں وہ پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن ہمیں دعوت کیا دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس معصوم کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ آگے سب ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نابالغ بچہ ہے تو نابالغ بچے کی دعا اپنے پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا وخطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہ العالمین، اس معصوم بچے کے طفیل ہماری بخشش و مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، والدین کے لیے اس کو شفاعت کرنے والا بنا، والدین کو نعم البدل عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اپنے زندگی کے اسباب کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو مفہوم کے ساتھ پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اس خاندان کو جو صدمہ پہنچا ہے، صدمے کو برداشت کرنے، اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بدلے میں اجر جزیل عطا فرما۔ وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم۔ لا الہ الا
कुछ टैप कर देने की चौधरी बंद करी छोड़ साहब आप ठीक हो?